السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بتانے لگا ہوں ڈیفالٹ اور بینک کریزی میں کیا فرق ہے۔ افواہیں اور خدشات کا جائزہ۔ اکثر لوگ نام ڈیفالٹ کا لیتے ہیں اور معنی بینک کریزی یعنی کرکی کا لیتے ہیں۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے ہم بینک کریزی کو دیکھتے ہیں، پھر ڈیفالٹ کا جائزہ لیں گے تاکہ فرق پتہ چل جائے۔ کرکی ہونے کی نوبت اس وقت پیش آتی ہے جب کیپٹل ایکویٹی سسٹینیبل نہ رہے۔ اس صورت میں لائبلٹی ناک آف کرنے کی وہ صلاحیتیں جاتی رہتی ہیں جو نوٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہیں کہ عامل حاصلہ کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ بینک کریزی کی صورت میں یہ صلاحیت زیرو ہو جاتی ہے اور اسٹیٹ اس گارنٹی سے ہاتھ اٹھا لیتی ہے۔ اس کے بعد اسٹیٹ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ یہ امپورٹ بل سے بالکل الگ ایک چیپٹر ہے۔ اس بات کو مزید باریکی سے سمجھنا چاہیے تو یوں سمجھ لیں کہ ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی 230 روپے آتے ہیں اور ایرانی ریال کے 42,000 یونٹ آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی کرنسی کی سسٹینیبلٹی ایرانی کرنسی مقابلے میں 182 گنا بہتر ہے۔ اب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ ان دونوں کرنسیوں پر دم بدم زوال پڑتا جائے تو کتنا عرصہ لگے گا کہ ایران کہے کہ جناب میں 50 لاکھ ریال دے کر ایک ڈالر خریدنے سے قاصر ہوں، لہذا ہم باہر کی دنیا سے جب سب ناطے توڑ رہے ہیں کیونکہ ہم کچھ بھی خریدنے کی سکت کھو چکے ہیں۔ پھر پاکستان کو کتنا عرصہ لگے گا یہ کہنے میں کہ جناب میں بھی 27,000 میں ایک ڈالر لینے سے قاصر ہوں۔ اس کا جواب ایسے نکالنے کہ روس جیسی بڑی مملکت کی اکانومی نیگیٹو انویسٹمنٹ گریڈ میں ہے، کچھ عرصہ قبل دیکھی تھی، اس وقت -CC کر کے کچھ تھی اور پاکستان کی شاید B+ میں تھی۔ عالمی ماہرین روس میں سرمایہ کاری ریکمینڈ نہیں کرتے، جبکہ وہی ادارے ایران اور پاکستان پر ایسی کوئی حرف آرائی نہیں کرتے، جس کا سب سے بڑا ثبوت CPEC اور اس جیسے دیگر عالمی معاہدے ہیں۔ خدا نخواستہ نااہل حکمرانوں کی وجہ سے اگر ڈوبیں گے تو پہلے ایران ڈوبے گا، پھر 10 سال بعد ہم ڈوبیں گے اور ایران اس وقت ڈوبے گا جب -C گریڈ رکھنے والے روس کو ڈوبے ہوئے 10 سال ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے خدا کا شکر کریں اور اس نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ جب اس چیز کو امپورٹ بل کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو بڑا سنگین مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ امپورٹ بل کا رک جانا یا بیلنس آف پیمنٹ کا مینٹین رکھنا جب ممکن نہ ہو تو ڈیفالٹ کہلاتا ہے۔ یعنی فی الحال ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، جب ہوں گے تو خرید کر لیں گے۔ یہ کیفیت ہر دکاندار بندے پر ہر مہینے آتی ہے جب آخری دنوں میں اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو پھر وہ ضروریات زندگی کچھ کم کر لیتا ہے، یا تو خریداروں کا فلو کم کر لیتا ہے یا پھر کچھ چیزوں کی خریداری نیا کیش انفلو آنے تک مؤخر کر دیتا ہے۔ بالکل یہی صورتحال کمپنیز اور اداروں کو بھی پیش آتی ہے جب وہ 5 تاریخ کی بجائے 20 تاریخ کو تنخواہیں ادا کرتی ہے تو اس دوران وہ بھی ڈیفالٹ کی پوزیشن میں ہی ہوتے ہیں۔ جن سرکاری و غیر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور ٹھیکیداروں کی پیمنٹس لیٹ ہوتی ہیں، بعض اوقات 2-4 ماہ تک بھی ڈیلے ہو جاتی ہیں، اس وقت ان کے ادارے بھی ڈیفالٹ کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ آپ پیمنٹ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں فی الحال تو نہیں ہے لیکن جب ہوگی تب دیں گے۔ ایسی صورتحال میں جیسے امپلائی کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہوتا، ایسے دنیا بھی اپنی بنی بنائی منڈی ایک دم سے ایویکویٹ نہیں کر جاتی۔ انہیں پتہ ہے کہ ڈیفالٹ ریزیوم ہو جاتا ہے مگر منڈی میں دوبارہ جگہ بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سری لنکا ڈیفالٹ کرنے کے بعد دوبارہ کیسے چل گیا اور پھر کیسے چل رہا ہے۔ پھر سری لنکا کے ڈیفالٹ کرنے کے بعد کون سے ملک نے اس پر جزوی یا کلی قبضہ کر لیا ہے۔ سری لنکا میں جو بھی اس ادھم مچا اور جلاؤ گھراؤ
ہوا وہ اس کی اپنی قوم نے ہی کیا تھا، باہر سے کسی نے اس پر توپ نہیں چلائی تھی۔ یہی صورتحال یہاں پر ہے۔ کچھ باولے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کہیں سے ڈیفالٹ ہونے کی آواز آئے تو ہم بھی آگ لگانے نکلیں۔ سارا ویلا صرف اس بات کا ہے، خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو بھی گیا اور لوگوں نے اشرفیہ کا گھراؤ جلاؤ کر بھی لیا جیسے سری لنکا میں ہوا، تو کچھ دن بعد آؤٹ فلو پھر سے ریزوم ہو جائے گا اور صورتحال نارمل ہو جائے گی۔ ڈیفالٹ کا وقتی نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض اشیاء کی کم یابی سے انفلیشن بڑھتی ہے اور صنعتی و تجارتی پہیہ سلو ہو جاتا ہے یا رک کر چلتا ہے۔ اس لیے ڈیفالٹ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ ڈیمیریٹس ضرور ہیں، لیکن قرض جیسی کوئی صورتحال نہیں جیسا کہ خوف مچایا ہوا ہے۔ خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو اپنی ضروریات کو سرنگ کریں اور انارکی پھیلانے یا گھراؤ جلاؤ کرنے سے باز رہیں۔ ایسے موقع پر صبر و تحمل اور اتحاد کا مظاہرہ کریں اور ذمہ داروں کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے سکون سے راہ ہموار کریں۔ اور ہمیں اچھی دعائیں کرنی چاہیے اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے، ملک کے لیے، تاکہ ہمارے ملک میں استحکام پیدا ہو اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے۔ اور میرا حوصلہ افزائی کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔